مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ایک بار پھر اپنے چینل فیصل رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ دسواں روز، آمدنی کے مطابق خرچ کرنا۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 26ویں آیت۔ آج کل کی تنگی کے دنوں میں آمدنی اور خرچ کا توازن نہایت مشکل مسئلہ بن گیا ہے۔ اکثر اوقات آمدنی بہت کم ہوتی ہے اور خرچ اس کی نسبت بہت زیادہ، کیونکہ ہر چیز، خواہ وہ خوردنی ہو یا پوشیدنی، خواہ بچوں کی فیسیں یا گھر کا سامان وغیرہ وغیرہ، غرض یہ کہ جو کچھ بھی انسانی زندگی کی ضروریات سے متعلق ہے نہایت گراں ہے۔ لیکن جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری اشیاء بھی باہم پہنچاتا ہے، کیونکہ وہی رازق ہے اور خالق و مالک۔ کہتے ہیں جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ خرچ کو آمدنی کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ پس بہتر ہو اگر خرچ کرنے سے پیشتر میاں اور بیوی اخراجات کی فہرست تیار کر لیں، لیکن اس فہرست میں وہ رقم ضرور ہو جو بطور دائیں کی خداوند کے لیے مخصوص کی دی جاتی ہے، خواہ یہ رقم کتنی ہی قلیل ہو۔ خدا جو گردوں اور دلوں کو دیکھنے والا ہے اور جو انسان کے ارادہ دنیت پر نظر کرتا ہے، اس رقم کو قبول کرے گا۔ اس کے نزدیک اس کی وہی قدر و قیمت ہوگی جو ایک دولت مند کی دائیکی کی ہے۔ بیوہ کے چھدام کو یاد رکھیے۔ انسانی تجربہ اس امر پر شاہد ہے کہ جو کوئی خدا کا حق ادا کرتا ہے کبھی کسی قسم کی کمی محسوس نہ کرے گا۔ زبور نویس کہتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ زبور 23 اور اس کی پہلی آیت۔ گھر کا خرچ تو بیوی ہی کو چلانا پڑتا ہے، لہٰذا اسے نہایت عقل مندی اور غور و فکر کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی اس کے دعا میں خدا سے ہدایت و رہنمائی پانے کی بھی۔ فضول خرچی سے احتراز کرنا چاہیے، خداوند کی مرضی کو معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا اور اپنے ایمان کو قائم رکھنا چاہیے۔ خداوند صادق کی بمان کو فاقہ نہ کرنے دے گا۔ امثال 1 باب اور اس کی 3 آیت۔ البتہ صداقت شرط ہے۔ زبور اس کا 27واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔ پھر 37واں باب اور اس کی 19ویں میں مرقوم ہے، وہ یعنی صادق آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے۔